السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو ریڈرس میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولس بائی ہانہ خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنا آج کا پسندیدہ ڈائلاگ لاسٹ میں مینشن کریں۔ تو بھائی ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو وارن کر دوں، ٹیشو باکس اپنے پاس رکھ کر بیٹھیے گا، بعد میں شکوہ مت کیجیے گا کہ آپ نے بتایا نہیں۔ ویسے کل پرومو ریل میں کس کس نے تکا لگایا تھا؟ چلیں آج دیکھتے ہیں کس کس کا جواب ٹھیک ہے۔ آر یو ایکسائٹیڈ؟ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانہ خان، قسط نمبر 63۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کی مصنفہ ہانہ خان کے پاس محفوظ ہے، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ دیدہ، اذہان کے منہ سے بے یقینی سے نکلا، جس پر آئلین روتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی، جبکہ ابتسام سرخ ہوتی نظریں اپنے بھاری بوٹوں پر ٹکا چکا تھا۔ زریام نے آئلین کی جانب دیکھنا ضروری نہیں سمجھا، جبکہ شایان تیزی سے آفاف کی جانب بڑھتے اس کا سر تھپ تھپا چکا تھا۔ آفاف نے نم نظروں سے شایان کی جانب دیکھا تو وہ شرمندہ سا نظریں جھکا گیا، جبکہ زاویان بے تاثر نظروں سے آئلین کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اذہان خانزادہ صدمے میں چلے گئے؟ سوہا نے درد سے کراہتے ہوئے بھی کہکا لگایا۔ کرسٹوفر اب تک زریام کی قبضے میں تھا، جبکہ دانش کی ٹیم کرسٹوفر کی جانب بڑھتے اس پر گنز تان چکی تھی۔ باقی ابتسام کی ٹیم کے ممبر الرٹ سے کھڑے اپنی اپنی پوزیشن لے چکے تھے۔ یہ نہیں، ایک اور راز کی بات بتاؤں؟ سوہا نے معصومیت سے کہتے شاطرانہ نظروں سے آئلین کی جانب دیکھا، جس پر آئلین نے چونکتے ہوئے سوہا کی جانب دیکھتے التجائیہ نظروں میں نفی میں سر ہلایا، جس پر سوہا اس کی جانب آنکھ ونک کرتے مسکرا دی۔ تمہاری یہ پیاری دیدہ جس پر تم جان مارتے ہو، یہی نہیں چاہتی تھی کہ پریحان خانزادہ تمہاری زندگی میں آئے؟ سوہا کی بات پر اذہان کو اپنے وجود پر پہاڑ گرتے محسوس ہوئے، آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ سرخ ڈورے سے دوڑے۔ اور جانتے ہو ایسا کیوں کیا دی گریٹ آئلین خانزادہ نے؟ سوہا نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ آفاف ملک، اپس، آفاف زریام خانزادہ کی وجہ سے۔ سوہا نے آفاف کی جانب دیکھتے تلخی سے کہا، جس پر آفاف نے شوکنگ کیفیت سے آئلین کی جانب دیکھا۔ اتنی نفرت؟ تو وہیں شایان نے اپنی مٹھیاں بیچتے ہوئے آفاف کی جانب دیکھا۔ کاش وہ اس کا خون ہوتا تو اپنی گڑیا کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیتا، مگر بات ہی یہ تھی کہ چاہے وہ آفاف کو اپنی چھوٹی سی گڑیا، اپنی بہن مانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کا سگا بھائی، اس کا محرم نہیں تھا۔ تو وہیں زریام کی سبز آنکھوں میں سرخ سے ڈورے سے تیرے اپنی بہن کی تکلیف روح میں اترتی محسوس ہوئی۔ جس لڑکی کے نخرے وہ ہمیشہ اٹھاتا آیا تھا، وہی لڑکی اس کی اکلوتی بہن کے دل کو بنجر کرنے کی وجہ تھی۔ زریام کا دل کیا کہ اپنی گن کی بچی ہوئی گولیاں آئلین خانزادہ کے وجود میں اتار دے۔ وہ ایسا کر بھی گزرتا اگر اسے اس خود غرض لڑکی سے جڑے وجودوں کی فکر نہ ہوتی۔ زریام نے سختی سے جبڑے بیچے۔ میری ایک بار کہنے پر کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، آئلین خانزادہ فیصلہ کر چکی تھی کہ تم میرے ہی بنو گے۔ سوہا نے تمسخر اڑاتے انداز میں کہا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پریحان خانزادہ کو کئی بار
آئلین نے اپنے لفظوں سے اذیت پہنچائی ہے، اسے یہ بتایا کہ وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ سہا کے مزید کہنے پر آئلین آنکھیں میچتے رو پڑی، مگر وہ بھی بلا کی مضبوط لڑکی تھی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے، تمہیں دو کوڑی کا کر دیتی تھی۔ یہ حیثیت ہے تمہاری اذہان خانزادہ پریحان کی زندگی میں، جس کی وجہ سے تم نے میرے ساتھ فریب کیا۔ سہا نے استہزائیہ انداز میں افسوس سے کہا، پھر وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کھلکھلا کر ہنسی، مگر آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں تھیں جو اذہان خانزادہ کو تباہ کر دینا چاہتی تھی۔ سہا چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ آئلین سہا کے سامنے ہاتھ جوڑتے گر گرائی تھی، اپنی جان سے پیارے بھائی کی آنکھوں میں وہ خود کو گرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، جبکہ سہا ہنستی، یہاں تک کہ تم نیو یارک میں کس یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، کس سیمسٹر میں ہو، یہاں تک کہ تمہارا سبجیکٹ کون سا ہے، یہ سب بھی بتانے والی تمہاری پیاری دیدہ ہی تھی۔ میں نیو یارک تمہارے پیچھے آئی تھی اذہان، تمہاری محبت میں، اور مجھے گائیڈ کرنے والی آئلین خانزادہ تھی۔ سہا دبا دبا سا گرائی تھی، کچھ گھنٹوں پہلے ہی تو اسے پتا چلا تھا کہ اذہان اسے دھوکہ دے رہا ہے، اسے ٹریپ کر رہا ہے، تبھی وہ پاگل ہوئی تھی۔ وہ سچ میں اذہان کو چاہتی تھی، اذہان کے فریب پر جیسے پاگل ہونے کے در پر تھی۔ دوسری طرف اذہان کی سرخ ہوتی ڈارک براؤن آنکھوں میں کرب کے ساتھ ساتھ نمی سی تیری تھی۔ پریحان کی بے اعتنائی، اپنا پریحان کے لیے تڑپنا کسی فلم کی مانند آنکھوں کے پردوں پہ چلا تھا، اور وہ ساری زندگی اپنی من پسند عورت کے سامنے اپنی دیدہ کو ڈیفینڈ کرتا آیا تھا، جس نے اس کے دل کو اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اذہان کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا، اگر سہا اذہان خانزادہ کو توڑنا چاہتی تھی تو وہ کامیاب ٹھہری تھی۔ اذہان خانزادہ ٹوٹ چکا تھا، جس بہن پر وہ ساری زندگی مان کرتا آیا تھا وہی اس کے دل کو زخمی کرنے میں حصے دار تھی۔ اذہان میرا بچہ، یہ سب پہلے کی بات ہے، اب سب ایسا نہیں ہے، اس وقت مجھے اس کی حقیقت پتہ نہیں تھی۔ آئلین نے تڑپتے ہوئے اذہان کی جانب بڑھتے، سہا کی جانب دیکھتے حقارت سے کہتے، ابھی اس نے اذہان کی جانب قدم ہی بڑھائے تھے کہ اذہان اپنے قدم پیچھے لے چکا تھا۔ جانتے ہو، پریحان کا نمبر مجھے دینے والی بھی یہی تھی، تمہاری معصوم دیدہ۔ سہا نے آخری پتا پھینکتے آخر کیل ٹھوکی تھی، اور اذہان کی بے یقینی آنکھیں اب کے بے تاثر سی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں کے پیچھے بھی آپ کا ہاتھ؟ اذہان کے لب بے آواز سے پھڑ پھڑائے، جس پر آئلین نے تڑپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں اذہان، مجھے پتا ہوتا کہ اس نے پریحان کا نمبر کیوں لیا ہے، میں کبھی اسے اس کا نمبر نہ دیتی، میرا یقین کرو۔ آئلین نفی میں سر ہلاتے رو پڑی تھی۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بے بسی کیا ہوتی ہے۔ سالوں پہلے چھوٹی سی عفاف کیا محسوس کر رہی تھی جب وہ رو رو کر سب کو کہہ رہی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، دیدہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور کسی نے بھی اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ آج شاید آئلین کے لیے احتساب کا دن تھا، اس نے آج تک جو دوسروں کے لیے بویا تھا وہ کاٹنے کا وقت تھا، شاید مقافت عمل اسے ہی کہتے ہیں۔ آئلین پھوٹ پھوٹ کر رو دی، آج اسے 6 سالہ عفاف کی تکلیف خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ جبکہ اذہان سرخ ہوتی نم آنکھوں کے ساتھ آئلین کی جانب سے رخ موڑ چکا تھا تو نظریں عفاف کی جانب گئیں، جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اذہان کو اپنا آپ گناہ گار سا لگا، وہ اس معصوم وجود کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے
ہمیشہ سے آئلین خانزادہ کو پروٹیکٹ کرتا رہا، جس نے اس کے پیٹھ پہ کھنجر گھونپا تھا، اس کے دل کا خون کیا تھا۔ اس سمت اس کی من پسند عورت کو کئی سالوں تک خون کے آنسو رلایا، ان کے بیچ نا اتفاقی پیدا کی، انہیں ایک دوسرے سے بدگمان کیا۔ اذہان کی ڈارک براؤن آنکھوں سے ضبط کے باوجود آنسو جھلک پڑے۔ آئلین خانزادہ صرف 3 لوگوں کی مجرم نہیں تھی، بلکہ شیان اور اورین کی بھی تھی۔ ان کے بیچ دوریوں کی وجہ بھی آئلین خانزادہ ہی تھی، اور عنایا اور زاویان۔ اذہان چیخ اٹھا تھا، دیدا، یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ اپنی خودسری میں کئی دلوں اور روحوں کو زخمی کر چکی ہیں۔ اذہان نے چلاتے ہوئے آگے بڑھ کر کئی مکے کھردرے پلر پر مارے تھے، اور پھر اس پر سر ٹکاتے اپنا غصہ ضبط کرنے لگا، جبکہ آئلین اذہان کے یوں چیخنے پر منہ پر ہاتھ رکھتے اچھلتے ہوئے کئی قدم پیچھے ہٹی تھی۔ تم یہاں کیسے آئی آئلین؟ تم حویلی سے کیسے نکلی؟ زاویان کا دماغ اذہان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گھوما تھا، تبھی آگے بڑھتے سپاٹ سے لہجے میں گویا ہوا، لالا وہ… آئلین بولتے بولتے اٹکی تھی، سرمئی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے تھے۔ میں بتاتی ہوں نا زاویان خانزادہ، کہ خود غرض آئلین خانزادہ کو اپنی بیسٹ فرینڈ سوہا پر ترس آ گیا تھا۔ وہ اسے اس کی سگی ماں اور سگے دادا سے بچانے تنہا نکل آئی۔ بے وقوف آئلین خانزادہ، بکواس بند کرو، تم نے کہا تھا میں اکیلی آؤں، ورنہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تم نے جھوٹ بولا تھا مجھ سے۔ سوہا کے کہکا لگانے پر آئلین دبا دبا سکرائی تھی۔ اوہ، تو چلاک سی آئلین خانزادہ میرے 2 آنسو بہانے پر بے وقوف بن گئی۔ اوہ، بالکل ویسے ہی جیسے میں بنی تھی، ہے نا اذہان خانزادہ؟ سوہا نے زہر کن لہجے میں کہتے نفرت آمیز نظروں سے اذہان کی پشت کو دیکھا، جو پلر سے پیشانی ٹکائے کھڑا تھا۔ اور پھر کیا تھا؟ دی گریٹ آئلین خانزادہ نے خود کو بچانے کے بدلے کرسٹوفر کی بات مان کر عفاف کو ٹریپ کیا۔ اوہ، بیچاری عفاف، ہر بار آئلین خانزادہ کے ہاتھوں بے وقوف بن جاتی ہے۔ سوہا نے گولی لگے بے جان ہوتے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے تھام دے گراہتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتے افسوس سے عفاف کی جانب دیکھا، جس کے ہاتھ اس وقت بری طرح لرز رہے تھے۔ دوسری جانب عفاف ایک بار پھر اسی ٹراما میں جا چکی تھی جس سے وہ پچھلے کئی سالوں سے گزر رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کرتے زمین پر گر رہے تھے۔ ایک بار پھر اس نے آئلین خانزادہ پر یقین کر دھوکہ کھایا تھا۔ ایک بار پھر آئلین اس کی زندگی برباد کرنے چلی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ عفاف کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے لالا، میرا یقین کریں، یہ رو رہی تھی، اس لیے میں اس کی مدد کے لیے آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے دھوکہ دے گی۔ تم آئے ہی کیوں آئلین خانزادہ، جب ہم سب نے صاف الفاظوں میں کہا تھا کہ کوئی بھی عورت حویلی سے ہمارے بغیر نہیں نکلے گی؟ اوپر سے تم نے دیدہ دلیری سے گارڈز تک کو دھوکہ دے دیا۔ تم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اس سے ملنے گئیں جس سے بڑے بابا نے بات کرنے تک کے لیے بھی منع کیا تھا۔ زاویان ایک دم سے دھاڑا تھا، اگر یہ نیچ لوگ سامنے کھڑی خود سر اور ضدی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر دیتے تو انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو آئلین خانزادہ کو ڈھونڈتے ہی رہتے۔ لالا، میں بس… عفاف کو تم نے بلایا تھا؟ زاویان نے ایک اور سوال گڑھا، جس پر آئلین خوف سے پیچھے ہٹی تھی۔ بولو،
اب کے زاویان ایک بار پھر دھڑا تھا۔ اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا، اوپر سے اس وقت ذریعام خاموش تھا، اسی لیے زاویان کو بولنا پڑا، جبکہ ابتسام تو بت بنا خاموش کھڑا تھا۔ جی جی، آئلین نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، تو آفاف نے نم شکوہ کناہ نظروں سے ذریعام کی جانب دیکھا، جو اب بھی سرد برفیلے تاثرات کے ساتھ کرسٹوفر کو اپنے قبضے میں لیے بیٹھا تھا۔ کتنے دھڑلے سے وہ کچھ مہینوں پہلے آئلین کو اس کے سامنے ڈیفینڈ کر رہا تھا، اور اب غیر مرئی نقطے پر نظریں ٹکائے خاموش بیٹھا تھا، جیسے اس سے اس کے الفاظ چھین لیے گئے ہوں۔ آفاف تلخی سے مسکرا دی۔ لالا، میں آپ کو سب بتاتی ہوں، میری بات سنیں، آئلین نے ہچکی لیتے زاویان سے کہا۔ میں ڈر گئی تھی، یہ لوگ بہت خطرناک تھے، اگر میں آفاف کو فون نہ کرتی تو یہ مجھے نقصان پہنچا دیتے۔ میں جانتی تھی کہ آفاف کے غائب ہوتے ہی آپ سب کو پتہ چل جائے گا، لیکن میرا نہیں پتہ۔ کیسے پتہ چلتا آئلین خانزادہ؟ کیسے؟ ڈھونڈا انہیں جاتا ہے جو گم ہوئے ہوں، انہیں نہیں جو خود سیکیورٹی کو چکمہ دے کر غائب ہوئے ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے اس وقت بھی حویلی میں کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ تم حویلی میں ہو بھی یا نہیں۔ تم نے بچپن سے سازشیں کی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اس بار اپنے بچھائے گئے جال میں تم خود ہی پھنس گئیں، زاویان نے طنزیہ سے لہجے میں کہتے آئلین کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہا۔ ارے میں بھی کون ہوتا ہوں تم جیسی خود غرض لڑکی سے کچھ کہنے والا، جب تمہارے لیے تمہارے ہی باپ کے الفاظ معنی نہیں رکھتے ہوں۔ زاویان آج آپے سے باہر ہوا تھا، تبھی اگلا پچھلا حساب بھی باق کیا تھا۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی کہ آخر کیسے آئلین خانزادہ اتنی سخت سیکیورٹی کو ڈش دے کر حویلی سے باہر نکلی تھی، جبکہ آئلین شرمندگی سے نظریں جھکا چکی تھی۔ اس نے نم نظروں سے پہلے اذہان کی پشت کو دیکھا، جو اب تک اس سے رخ موڑے پلر سے پیشانی لگائے کھڑا تھا، جبکہ ذریعام نے ایک نگاہ کے بعد دوبارہ اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ آج وہ تین مرد جن کے ہونے پر اسے خود پر غرور تھا، آج وہ تینوں ہی اس سے منہ موڑ چکے تھے۔ پریحان نے ٹھیک ہی کہا تھا، ایک دن وہ سب کو کھو دے گی، جیسے برسوں پہلے آفاف سے اس نے ہر رشتہ چھینا تھا۔ آج وہ بھی تنہا کھڑی تھی۔ آئلین کا سانس اٹکا کہ یکلت اس کی نگاہ ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بت بنے ابتسام پر پڑی، جس کی لائٹ براؤن آنکھیں اس وقت صرف کرسٹوفر پر جمی تھی۔ ابتسام، آئلین کے لب بے آواز سے پھڑپڑائے اور وہ تیزی سے ابتسام کی جانب بڑھی۔ نہیں، وہ اکیلی نہیں تھی، اس کا محبوب شوہر، اس کا من پسند شخص اس کے ساتھ تھا۔ آئلین کا دل زور سے دھڑکا۔ ابتسام، میں ڈر گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، مجھے یہی لگا کہ جب ان لوگوں کو آفاف مل جائے گی تو یہ مجھے جانے دیں گے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ویسے بھی یہ سب ہمارے پیچھے پڑی ہی آفاف کی وجہ سے ہیں، ہمارے ساتھ آج تک جو بھی ہوتا آیا ہے وہ سب آفاف کی وجہ سے ہوتا آیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، میں ڈر گئی تھی ابتسام۔ دانش، کرسٹوفر اور سوہا کو فوری طور پر حراست میں لو۔ ابتسام نے آئلین کی جانب ایک افسوس بھری نظر ڈالتے دانش سے کہا، البتہ اپنا بازو نہیں جھٹکا جو آئلین نے تھاما ہوا تھا، لیکن ابتسام کا لہجہ بلا کا سرد تھا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی کو اب بھی اپنی کسی بھی بات پر پچھتاوا نہیں تھا۔ ابتسام صرف افسوس ہی کر سکتا تھا۔ ہاں، اسے زاویان اور اذہان کا لہجہ ناگوار گزرا تھا، لیکن وہ خاموش تھا،
کیونکہ وہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک تھے، اور وہ مزید آئلین کو شے نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ آئلین کی نظر میں وہ اب بھی ٹھیک تھی۔ جبکہ ابتسام کے سرد لہجہ محسوس کرتے، آئلین نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جو اس کی بات کو نظر انداز کر چکا تھا۔ جبکہ آئلین کے ادا کیے گئے لفظ وہاں کھڑے ہر شخص نے سنے تھے، جہاں ذریعام خون اتری آنکھوں سے آئلین کی جانب دیکھتے کرسٹوفر سے دور ہوتے، اسے ایک زوردار ضرب لگاتے اس سے دور ہوا تھا کہ کرسٹوفر بری طرح چیخا تھا۔ وہی اذہان نے اپنے زخمی ہاتھ کی مٹھی بیچی تھی۔ اسے شک سا گزرا تھا کہ کیا واقعی آئلین خانزادہ اس کی سگی بہن اور یزدان خانزادہ اور آئلہ بخش کی سگی بیٹی ہے؟ تو وہی شیان نے نفرت سے آئلین کی پشت کو دیکھتے عفاف کا بازو تھامتے اسے سہارا دیا تھا، جو آئلین کے لفظوں پر لڑکھڑائی تھی۔ جب جب شیان کے لیے بات عفاف کی ہوتی، اس کے دل میں آئلین کے لیے نفرت ہی بچتی تھی، شدید نفرت۔ تو وہیں زاویان نے ضبط سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے غصے پر قابو پایا جو آئلین کی سوچ پر اسے آیا تھا۔ وہ آج بھی عفاف کو خان حویلی کا فرد نہیں مانتی تھی۔ زاویان کو آئلین کی سوچ پر افسوس ہوا۔ سوہا کے ارد گرد ابتسام کی ٹیمز گن تان چکی تھیں، مگر وہ اب بھی خون آلود نظروں سے اذہان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی سائیڈ میں پڑی گن تیزی سے اٹھاتے ہوئے اذہان کی پشت کی طرف نشانہ باندھا۔ اذہان خانزادہ، اگر تم میرے نہیں ہوئے تو تم اس پریحان کے بھی نہیں ہو سکتے۔ اگلے ہی پل سوہا نے بغیر کسی کو سمجھنے کا موقع دیے فار کیا۔ ایک پل کے لیے پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سب نے تیزی سے پیچھے مڑ کر پہلے سوہا کی جانب دیکھا، پھر اس کی گن کے نشانے کی طرف، تو سب کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ لیکن یہ کیا؟ اذہان تو صحیح سلامت اب تک سوہا کی جانب پشت کیے کھڑا تھا، نہ ہی اس کے قدم لڑکھڑائے تھے اور نہ ہی اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ سب کی جیسے سانس میں سانس آئی تھی۔ عفاف! شیان ایک دم سے چیخا۔ وہ عفاف کے ساتھ ہی کھڑا تھا اور لمحوں میں عفاف کو اذہان کی ڈھال بنتے دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، کیونکہ جس وجود کو گولی لگی تھی وہ اذہان خانزادہ نہیں بلکہ عفاف ملک کا تھا۔ کچھ دیر پہلے باقی سب کا دھیان کرسٹوفر اور آئلین کی جانب تھا، مگر عفاف کی نظریں بے ساختہ ہی سوہا کی جانب اٹھی تھیں، جو نفرت زدہ نظروں سے اذہان کی جانب دیکھ رہی تھی، اور اس کے ہاتھ میں پکڑی گن کو دیکھتے عفاف الرٹ ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ سوہا کی گن سے نکلتی گولی اذہان کے وجود میں پیوست ہوتی، عفاف کوئی بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اذہان کی جانب دیوانہ وار بھاگی تھی تاکہ اسے دھکا دے سکے۔ یہ لمحوں کا ہی کھیل تھا۔ وہ اذہان کو دھکا دے کر بچا تو چکی تھی، مگر اسے خود ہٹنے کی مہلت نہ مل سکی، اور وہ گولی عفاف کے وجود میں بے دردی سے پیوست ہوئی۔ خون کے چھینٹے عفاف کو اڑتے ہوئے اپنے چہرے تک آتے محسوس ہوئے۔ سراہی دار گردن میں پڑا وہ خوبصورت سا گولڈ کا پینڈنٹ بھی جیسے خون آلود سا ہوا تھا۔ شیان نے چیختے ہوئے اگلے ہی لمحے اپنی گن سے سوہا پر جوابی فائر کیا، جسے دانش کی ٹیم کے ایک بندے نے فوراً شیان کا ہاتھ اوپر کرتے ہوئے مس کروا دیا۔ سوہا نے موت کے خوف سے تیزی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اگلے ہی پل ابتسام کے ٹیم ممبر سوہا سے گن چھینتے اور اس کے ہاتھوں کو باندھتے ہوئے اسے حراست میں لے چکے تھے۔ دوسری طرف عفاف کو آگ کے مانند دہکتا لوہے کا ٹکڑا اپنے وجود میں پیوست ہوتا، اپنی رگیں چیرتا محسوس ہوا۔
تو اس کے قدم بری طرح سے لڑکھڑائے، لبوں سے ایک بے آواز سی کڑاہ نکلی اور آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر عارض پر گرے۔ عفاف نے بے ساختہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، جہاں سے سرخ گرم خون بہتا ہوا اس کے ہاتھوں کو بھی خون آلود کر چکا تھا۔ عفاف کو اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ خانم! ذریعہ دیوانہ وار عفاف کی جانب بھاگا تھا اور اس سے پہلے عفاف لڑکھڑاتے قدموں سے زمین بوس ہوتی کہ ذریعہ تیزی سے اسے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ جنونی کیفیت میں پاس پڑی گن اٹھاتے، سبز ہوتی سرخ رنگ آنکھوں سے کئی فائل کرتا سوہا کو بھی ہمیشہ کے لیے آبدی نیند سلا چکا تھا، جس پر دانش اور اس کے ٹیم ممبرز لب بھیجتے ہوئے سوہا کے ساخت وجود سے کئی قدم پیچھے ہٹ چکے تھے۔ کال دی ایمبولینس! شایان اور زابیان ایک ساتھ چیختے ہوئے آ کر عفاف کے پاس بیٹھے، جبکہ اذہان نے پیچھے مڑ کر سکتے کی کیفیت میں ذریعہ کی باہوں میں موجود خون آلود پڑی عفاف کو دیکھا تھا۔ اسے جیسے اپنی بینائی پر شک ہوا تھا۔ اذہان کا وجود جیسے پتھر ہوا۔ ابتسام کے قدم بھی بری طرح لڑکھڑائے، جبکہ آئلین سکتے کی کیفیت میں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ بے یقین سی نظریں عفاف کے وجود سے بہتے خون پر جمی تھیں۔ ہے خانم! آنکھیں کھولو! خبردار جو آنکھیں بند کی، میں تمہاری جان لے لوں گا، سمجھی؟ ذریعہ نے دیوانگی کے عالم میں اپنی آنکھیں مونتے ہوئی عفاف کے رخسار کو سختی سے تھپتھپاتے وہ دبا دبا سا گرایا تھا، لیکن آج اس کے گرانے میں بھی ایک عجیب سا خوف تھا، عفاف ملک کو کھو دینے کا خوف۔ ذریعہ خانزادہ کے مضبوط ہاتھ زندگی میں پہلی بار کپکپا رہے تھے، اور بری طرح کپکپا رہے تھے، جس پر عفاف نے اتنے شدید درد کے باوجود آنکھیں کھولتے نم سا مسکراتے ہوئے اپنا ایک خون میں لت پت ہاتھ ذریعہ کے رخسار پر رکھ دیا۔ ذریعہ خانزادہ کی سبز آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی تاڑی میں جذب ہو رہے تھے، جنہیں اگلے ہی لمحے عفاف نے اپنی انگلی کے پوروں میں سمیٹنا چاہا۔ اتنی جلدی آپ کا پیچھا نہیں؟ عفاف نے درد سے کراہتے ہوئے اپنے پہلو پر دوسرا ہاتھ رکھا، جیسے وہ اس تکلیف کو دبانا چاہتی ہو جو اس کی رگوں کو چیر رہی تھی۔ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی سردار صاحب۔ عفاف نے اس حالت میں بھی کھلکھلانے کی کوشش کی، لیکن شہد رنگ آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر گرے، جنہیں ذریعہ نے جھک کر اپنے لبوں میں قید کر دی۔ اسے مزید سختی سے اپنی پناہوں میں بھیجا تھا۔ وہ اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ عفاف ملک کی موجودگی کا عادی ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں نا، عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے، اور ذریعہ خانزادہ کو عفاف ملک کی عادت ہو چکی تھی۔ ہے جانا، میرے لفظوں کی اتنی بڑی سزا مت دینا۔ میں تمہارے ساتھ پوری زندگی جینا چاہتا ہوں۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری قسمت نے میرے لیے جو عورت چنی وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، پلیز۔ میں سب کے سامنے آپ سے اپنے رویے، اپنے لفظوں کی معافی مانگوں گا، پلیز میرے ساتھ رہو۔ ذریعہ جیسے زندگی میں پہلی بار بے بسی سے گڑگڑایا تھا، جس پر عفاف نے نم آنکھوں سے تکلیف کے باوجود بھی دوسرا ہاتھ بڑھا کر ذریعہ کے گرد لپیٹ چکی تھی۔ ذریعہ عفاف کی گردن میں منہ چھپا کر رو پڑا تھا۔ سردار ذریعہ خانزادہ جو دوسروں کو رلاتا تھا، وہ خود رو پڑا تھا ایسے وجود کے لیے جسے وہ کئی بار دھتکار چکا تھا۔ میں مرنا نہیں چاہتی خان، مجھے بابا سے ملنا ہے،
بابا کو بلا دیں پلیز، ان سے بولیں ان کی شیرنی تکلیف میں ہے، انہیں بولیجیے گا کہ عفاف کو اس بار بھی تکلیف پہنچانے والی آئلین خانزادہ ہے، انہیں بولیے گا ان کی عفاف تکلیف میں ہے، اسے چوٹ لگی ہے، اس کا خون۔ عفاف بے رب سے جملے بولتے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹنا چاہتی تھی، وہ جینا چاہتی تھی۔ اسے یزدان خانزادہ چاہیے تھا، اسے ذریعام خانزادہ چاہیے تھا، وہ خوش رہنا چاہتی تھی۔ زندگی اس سے دگا نہیں کر سکتی تھی، مگر وجود کو چیرتا زخم جیسے عفاف کو بتا رہا تھا کہ وہ موت کے بہت قریب ہے۔ وہ اب کبھی یزدان خانزادہ کو نہیں دیکھ پائے گی، وہ ذریعام خانزادہ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی نہیں جی پائے گی۔ عفاف کو جیسے آج اپنے خسارے رلا رہے تھے، تو وہیں اذہان کے پتھر بنے وجود میں جنبش ہوئی، تو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا اچانک؟ اذہان صدمے کی کیفیت میں تیزی سے عفاف کی جانب بڑھا۔ ہے گڑیا، ادھر دیکھو میرا بچہ۔ اذہان نے ذریعام کی گرفت میں قید کھینچ کھینچ کر سانس لیتی، عفاف کے پہلو سے بہتے خون پر تیزی سے اپنا مضبوط ہاتھ رکھتے، جیسے اس خون کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ چندا، ادھر دیکھو، یہ کیوں کیا تم نے؟ کیوں آئی میرے سامنے؟ اذہان کے لب اور پورا وجود بری طرح کپکپا رہے تھے۔ اس نے عفاف کا خون آلود ہاتھ تھامتے ہوئے شکوہ کیا تھا، جو اس کے حصے کی تکلیف خود پر لے چکی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میرے لالا ہیں، میرے اذہان لالا۔ عفاف نے درد سے چور اٹکتے ہوئے کہتے نم نظروں سے اذہان کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو گرتے عفاف کے خون آلود ہاتھ پر گرے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں، میں اچھا بھائی نہیں ہوں۔ اذہان عفاف کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر ٹکاتے رو پڑا تھا۔ پے در پہ ہونے والے انکشافات اور پھر عفاف کی یوں خود کے حصے کی گولی اپنے وجود پر کھا لینے سے اذہان خانزادہ بکھر چکا تھا۔ آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں، آپ اپنی جگہ ٹھیک تھے، عفاف نے زخمی وجود کے ساتھ کراہتے ہوئے کہا، پھر شیان کو اپنے پاؤں کے پاس بے جان سا بیٹھے دیکھ کر اس نے بچپن کی طرح معصومیت سے اپنی تکلیف بتائی۔ مجھے درد ہو رہا ہے لالا۔ عفاف کے ان الفاظ پر شیان کا ضبط ٹوٹا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بس میرا بچہ تو بہت بہادر ہے نا، ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی ایمبولینس۔ ابتسام نے تیزی سے عفاف کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دینا چاہا، جبکہ زاویان نے شیان اور اذہان کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا، جو اس وقت بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ بھاڑ میں گئی ایمبولینس، میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ ذریعام نے ایک جھٹکے سے سر اٹھاتے جنونیت سے کہا، اس کی سبز آنکھوں میں اس وقت وحشت ناچ رہی تھی، جیسے وہ اس وقت پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس نے عفاف کی جانب دیکھا، جو تکلیف سے آنکھیں موند رہی تھی۔ ہے خانم، آنکھیں کھولو، تم میری زندگی میں آئی اپنی مرضی سے تھی، لیکن میں سردار ذریعام خانزادہ تمہیں اپنی زندگی سے جانے نہیں دوں گا، تمہیں میری آخری سانسوں تک میرے ساتھ جینا ہے، سمجھی تم؟ ذریعام جنونیت سے کہتا عفاف کے کان کے پاس گرایا تھا۔ اس کا پورا خوبرو چہرہ اس وقت سرخ ہوتا آنسو سے تر تھا۔ عفاف نے درد سے کراہتے نیم واں آنکھوں سے ذریعام کے خوبرو چہرے کو دیکھتے اس کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا، جو دیوانہ وار عفاف کے نازک لہولہان ہوئے زخمی وجود کو اپنے مضبوط باہوں میں اٹھائے
تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ مزید 1 سیکنڈ بھی ایمبولینس کے آنے کا انتظار میں ضائع نہیں کر سکتا تھا، جس پر ابتسام نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے لب بیچے۔ زریام کا پاگل پن دیکھ کر وہ جانتا تھا کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا۔ ویسے بھی ایمبولینس کچھ دور ہی کھڑی تھی۔ زریام کے نیچے پہنچنے سے پہلے ہی وہ بلڈنگ کے پاس آ جاتی۔ یہاں آنے سے پہلے اس کی ٹیم نے سب پلاننگ کر لی تھی۔ پھر ابتسام نے فوراً مڑ کر اپنی ٹیم کو اسپاٹ سے انداز میں آرڈر دیا، بلائنڈ فولڈ ہم، کرسٹوفر کی آنکھوں پر پٹی باندھو، ہاتھ سختی سے باندھو اور گاڑی میں ڈالو اسے، ابھی کے ابھی، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابتسام کے حکم پر ٹیم نے فوراً اس کے حکم کی تکمیل کی اور چیختے چلاتے کرسٹوفر کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ اور سوہا کی باڈی کو ایمبولینس کے حوالے کرو، پتہ نہیں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر زندہ ہے تو سخت سیکیورٹی کے اندر ہسپتال منتقل کرو، ابتسام نے سرد لہجے میں کہا، اور پھر وہ آئلین کی جانب سپاٹ سے تاثرات سے پڑھا، جو اب بھی سختی کی کیفیت میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابتسام نے بنا کسی نرمی کے آئلین کا ہاتھ کلائی سے سختی سے تھاما اور اسے اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ آئلین کا وجود بالکل بے جان سا ابتسام کے سخت حصار میں، وہ اس کے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ بنا کسی مزاحمت کے ایک زندہ لاش کی طرح ابتسام کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ کیسا لگا آج کا ایپیسوڈ؟ مجھے تو لکھتے وقت بہت رونا آیا اور پڑھتے وقت بھی۔ خیر، اذہان خانزادہ کے سامنے آئلین کا سچ آنا ضروری تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہوئے تو اس کی آہ ضرور لگتی ہے، اور کبھی نہ کبھی وہ آہ آپ کے سامنے ضرور آتی ہے۔ جو رشتے سالوں پہلے آئلین نے عفاف سے چھینے تھے، آج وہی رشتے آئلین سے چھن چکے ہیں۔ سالوں پہلے عفاف تنہا تھی اور آج آئلین تنہا ہے۔ کیا لگتا ہے کیا سزا ملے گی آئلین کو؟ کیا بچ پائے گی عفا؟ اپنا آج کا پسندیدہ ڈائلاگ کمنٹ باکس میں لازمی لکھیں اور ایپیسوڈ کو لائک لازمی کریں۔ میرا پسندیدہ ڈائلاگس عفاف کے ہیں، جنہیں لکھتے وقت میں بہت روئی اور وائس اوور کرتے وقت بھی۔ جلد ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔